السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں پاکستان کے تناظر میں، اسلام کے تناظر میں، وہ بہرحال اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع ہے۔ بیرونی دنیا پر اس پہ بہت سی گفتگو ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب عمار خان ناصر صاحب موجود ہیں جو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کریں گے۔ مصنوعی ذہانت اور اسلام، یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ ویسٹ کے اندر اس موضوع پر بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور اب وہ اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ گاڈ فرام دا مشین ایک بک اس پہ آ چکی ہے، اے آئی فیتھ اینڈ فیوچر کے نام سے ایک کتاب مزید اس پہ آ چکی ہے۔ بہت سے ریسرچ پیپرز موجود ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں تھیوریٹیکل فرنٹ پر، اور اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ مصنوعی ذہانت اور مذہب، ان کا آپس میں جو انٹرسیکشن بٹوین ریلیجن اینڈ اے آئی، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید۔ ہم اپنی گفتگو کو اس میں آگے بڑھائیں گے مزید کسی تمہید کے۔ تو میں عمار صاحب کے سامنے سب سے پہلے یہ سوال یہاں پہ رکھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام مصنوعی ذہانت کو کیسے دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیشہ دلچسپ اور کچھ مشکل موضوعات غور و فکر کے لیے سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو دیکھیں، مصنوعی ذہانت کا جو مسئلہ ہے، جیسے کہ آپ نے کچھ سوالات شیئر کیے تھے، ان سب کو آپ دیکھیں تو دو اس کے بڑے زاویے بنتے ہیں، یہ دو اس کے بڑے پہلو بنتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھا جائے۔ ایک تو جزوی زاویہ ہے اس کے استعمال کا، کہ اس کو ہم فلاں مقصد کے لیے استعمال کریں یا فلاں چیز کے لیے استعمال کریں، اس سے یہ نتائج حاصل کریں۔ وہ ایک جزوی زاویہ ہے، اس کو آپ فقہ اور جو شریعت کا علم ہے اس کی روشنی میں موضوع بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو بڑا اور زیادہ اہم زاویہ ہے وہ فلسفیانہ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتقادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اور اس کا اور یہ وہ جو سوال ہے وہ مجموعی طور پر صرف اے آئی سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور سائنس کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے، کہ انسان کو اس کائنات میں تصرف کرنے اور اس میں جو بھی امکانات موجود ہیں ان کو اپنے اختیار میں لانے کا اس کو اسلام کیسے دیکھتا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ اس کی ایک ایپلیکیشن ہے، ایک اور امکانات کا ایک اور دائرہ ہمارے علم میں آ گیا، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم اس کو اپنے اختیار میں اور اپنے قابو میں لانے کی پوزیشن میں آتے جا رہے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی میں ایک چیز مزید اضافہ کروں گا ڈاکٹر صاحب، کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، تو وہاں پر ہم ایک اور چیز جو پیش نظر رہنی چاہیے، جو اسلام اور سائنس کے حوالے سے بھی بہرحال ہمارے یہاں بحثوں کا حصہ رہی ہے، کہ جو لبرل ریگولیشن آف ٹیکنالوجی ہے، یعنی اس ٹیکنالوجی کی ایجاد جن بنیادوں پر ہوئی ہے وہ لبرل ہے، وہ سیکولر آپ سمجھ لیں۔ ایتھکس تو شاید اس میں ڈھونڈنا بہت فی الحال مشکل ہوگا، لیکن بہرحال جو بھی اس کے اندر کوئی مورل ایسپیکٹ ہوگا وہ لبرل مائنڈ سیٹ سے ایک آ رہا ہوگا۔ تو اب ہمارے سامنے وہ یا تو پروڈکٹ کی صورت میں موجود ہوتی ہے، جیسے آپ نے اس میں فرمایا کہ ایک تصرف کا، اس کے حوالے سے احکامات ہم تلاش کیے جا سکتے ہیں، یا ایک اوور آل بگر پکچر جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ فلسفیانہ طور پر یا اعتقادی طور پر اس کو سمجھا جائے۔ تو میرے خیال میں پیش نظر ایک یہ چیز بھی ہے کہ جو ایک لبرل ریگولیشن جس کی ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہے اور وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اسلام اس کو پھر کیسے ایڈریس کرتا ہے؟ اگر اسلام اس کو قبول کرتا ہے تو کیا کچھ کنڈیشنز عائد کرتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ہم ایز اٹ از لے لیتے ہیں اور مزید آگے جو اس کے استعمالات ہیں ان کو محدود کر دیں؟ جی، تو اس میں دیکھیں نا، اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے یا اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، یہ میرا خیال میں اس طرح کے سوالات میں یہ سوال تھوڑا سا معروضیت سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اسلام اصل میں موضوع مخاطب بناتا ہے انسانوں کو، اور وہ چیزیں جو انسانوں کے، خاص طور پہ مسلمانوں کے اختیار میں ہوں اور اس میں انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو کہ ہاں یہ کرنا ہے نہیں کرنا، اسلام ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، کچھ قیود عائد کرتا ہے۔
لیکن یہ جو جس طرح کے معاملات کا ہمیں خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے اور سائنس کے ذریعے سے ہمیں کائنات میں دور تک پہنچنے اور اس کو اپنے تصرف میں لانے کی جو طاقت ملی ہے، یہ چیز تو ایک ایسی، یعنی اس نے ایک صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سوال کافی بے معنی سا ہو جاتا، یعنی آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ جو ایک پوری انسانی تقدیر، انسان کے اختیار کی جو ایک صلاحیت ہے، وہ اس نے ایک عالمی صورتحال حاصل کر لی ہے، اس میں آپ کے لیے بقا اور سروائیول ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کھیل میں، اس میدان میں شریک نہ ہو جائے۔ تو اس میں فقہی سوال رکھنا کہ کیا مسلمان یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، میرے خیال میں یہ کافی مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں، ہم یہ دو پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جس رخ پر سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جس رخ پر انسان آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے پیچھے جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک لبرل انڈرسٹینڈنگ ہے ہیومینٹی کی، اور انسان کیا ہے اور اس کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا، اسلام کا تصور اس سے مختلف ہے۔ اگر دنیا کو اور انسانی علم کو اور انسانی ایجاد، جو تخلیقی اور ایجاد کی صلاحیت ہے، اس کو آگے بڑھانے کا پر ایک تہذیبی اختیار اسلام کی اقدار کو حاصل ہوتا اور اسلام اس عمل کو گائیڈ کر رہا ہوتا، تو اس کی شکل اور اس کے اہداف وہ نہ ہوتے جو اس وقت ٹیکنالوجی اور سائنس جو ہے وہ اس نے اپنے مقرر کیے۔ لیکن یہ تو ہوگی اصولی بات، لیکن دوسری بات بڑی اہم ہے کہ اب یہ دنیا جو بنی ہوئی ہے اور اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی ایک طرح سے حاوی ہو گئی ہے، ہم انسانوں کو بھی ہم ایک طرح سے مشینی بنانے جا رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس کوئی ایک جبر ہے۔ مسلمان اس کو فقہی اس پہ حل نہیں کر سکتے کہ ہمیں ٹیکنالوجی اپنانی چاہیے یا نہیں چاہیے، ہم مجبور ہیں اور اس کو اپنائیں گے۔ ہاں، اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ پھر دوسرا دائرہ آ جاتا ہے کہ کہاں ہمارے لیے یہ اختیار یا امکان ہے کہ ہم جو اسلامی ویلیوز ہیں یا اسلامی احکام ہیں ان کو ملحوظ رکھیں، اور کہاں آپ اس جبر میں اس کے اندر آپ حصہ ہیں، اور شاید آپ بالکل کے ٹھیک، اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ اس میں ایک چیز تو بہرحال یہ نظر بھی آتی ہے کہ چوائسیز آر ویری لمیٹڈ، ہمارے پاس اتنا زیادہ چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کو لیں یا نہ لیں۔ ابھی وہ اگر جی طب کے شعبے کے اندر بہرحال کوئی اگر انوینشن ہوتی ہے تو وہ ہمیں لامحالہ اس کو قبول کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، ظاہری بات ہے، انسانی ایک حفظ جان بھی ایک شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں یہاں پر اضافہ کروں گا کہ جہاں پر چوائسیز آر لمیٹڈ، وہیں پر کچھ اپرچونٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں نا، یہ اپنے آپ میں ایسی ٹیکنالوجیز ہیں۔ اب جیسے ہم چیٹ جی پی ٹی کی بالفرض بات کرتے ہیں، وہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہم مزید بھی الگوریدم جو ہے اس کو سکھا سکتے ہیں، اس کو ایڈوانس کرنے کے اندر مدد دے سکتے ہیں، اس کو امپروو کر سکتے ہیں باقی لوگ بھی۔ تو میرے خیال میں وہاں پر جو مسلم سائنسدان ہیں ان کو ٹیکنالوجیکل فرنٹ پر بھی اور فلسفیانہ میدان میں بھی اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ایک ہائی لائٹ کروں گا، جو اس پروگرام کو کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میرے سامنے آئی، اور بڑی مجھے حیرانی ہوئی، خوشگوار حیرت ہوئی یہ جان کر کہ پچھلے سال فیس بک نے الگوریدم کے حوالے سے کمپٹیشن کروایا تھا، اس کی ایتھیکل جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے، جو مشین لرننگ ہے۔ تو وہ جو سر کمپٹیشن جنہوں نے جیتا ہے، $20,000 کا انعام تھا اس پر، وہ دو پاکستانی ریسرچرز ہیں، لاہور بیسڈ، انہوں نے جیتا ہے۔ یعنی لاہور میں یونیورسٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی، تو وہاں کے ڈاکٹر جنید قادر صاحب اور آمنہ رکیب جو ہیں وہ ونر تھے اس پرائز کے، اور انہوں نے الگوریدم کے اندر جو ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں وہاں پر وہ چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ وہ کہاں پہ اینٹی ریلیجیس یا اینٹی مسلم الگوریدم ہے جس کی وجہ سے مسائل کا شکار ٹیکنالوجی ہم دیکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم کنٹریبیوٹ کرنے کی بھی اپرچونٹی ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اور یقیناً اچھا، میں اس
سے اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں، جو ایک فلسفیانہ بحث جیسے کہ آپ نے کہا وہ بھی ہے، اور کچھ میں آگے مزید سوالات رکھوں گا جو کہ عملی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، کہ شوڈ الگورتھم بی پلیڈ ایز گاڈ؟ نہیں، جو مجھے ابھی اب دیکھیں نا، تک سمجھ ہے، میں مزید اس کی تھوڑی سی میں اس کو اگر کھول کے بیان کروں کہ یہاں پر ایک تخلیق کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یعنی ہم جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں، ہم جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، اسی لیے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور وہ اتنی ایکوریٹ ہے یا وہ اتنی انسانی ذہن سے مماثلت یا مطابقت رکھتی ہے کہ وہ ہیومن رسپانس دینے کے قابل ہو گئی ہے، وہ انسانی رویوں کا، انسانی جذبات کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ میں یہاں پر کچھ اس کی مزید مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ جو آسکر ایوارڈ یافتہ فلم تھی ہر، اس کے اندر دکھایا گیا ہے، ہر ایک سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر دکھایا گیا ہے جیسے سری ایک سافٹ ویئر ہمیں نظر آتا ہے آئی فون کے اندر، کہ جس سے آپ مختلف سوالات کرتے ہیں وہ آپ کو اسسٹ کرتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایسا ایک سافٹ ویئر یا اپلیکیشن بنائی ہے کہ وہ ہر جو ہے وہ ایک انسانی رسپانس آپ کو دیتی ہے خاتون کا، اور جو تنہائی کے شکار مرد ہیں وہ اگر اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو وہ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان بات چیت کے اندر نا کوئی محدود نہیں ہے پھر موضوعات، وہ ہر طرح کا موضوع ہو سکتا ہے، وہ آپ ان سے کوئی ٹیکنیکل ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں، اسی طرح آپ ان سے کوئی پیار محبت کی بات بھی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو اکارڈنگلی رسپانس کرتی ہے۔ بلیڈ رنر کے اندر ہمیں، کیونکہ یہ جو اے آئی ہے نا، اس کی جو بنیاد ہمیں نظر آتی ہے وہ فکشن ہے، یعنی شروع میں ہمیں وہ ناولز میں نظر آتی تھی، لٹریچر میں نظر آتی تھی، اسٹار وارز کی صورت میں نظر آتی تھی، فلموں کے اندر نظر آتی تھی کہ انسان جو ہیں وہ اس طرح کے روبوٹکس جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور وہ دنیا پہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں، اب ہمیں وہ عملی طور پر نظر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں بلیڈ رنر مووی کا، تو اس کے اندر بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اب انسانی مجسم جسم کی صورت میں ٹیکنالوجی موجود ہے، اے آئی بیسڈ، اور وہ اسی طرح کے ریسپانسز دے رہے ہیں۔ تو میرا یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جو تخلیق کا ایک عنصر ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو کیا ٹیکنالوجی کو جب اس انداز میں دیکھا جائے کہ وہ پلئنگ ایز اے گاڈ، تو پھر اسلام یقیناً اس کو ایک رسپونڈ کرنا چاہے گا، وہ کیسے کرے گا؟ دیکھیے اسلام اس کو تخلیق سے تعبیر کرنا اس لیے تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے کہ دیکھیں انسان کو یہاں کائنات میں تصرف اور اختیار تو دیا گیا ہے، ہم جو کچھ بھی ہم نے تہذیب ڈیولپ کی ہے وہ اصل میں کائنات کے مادی وسائل میں اور یہاں جو قوانین کام کر رہے ہیں ان کو سمجھ کر ان کو اختیار میں اور استعمال میں لانے کی عمل ہے نا، سائنس سارا اسی کا عمل ہے۔ تو جو قوانین کائنات میں کام کر رہے ہیں، جو پروسیسز ہو رہے ہیں، ان کو استعمال کر کے انسان اپنی طاقت بڑھاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر تخلیق نہیں ہے، تخلیق ایک بالکل مختلف کانسیپٹ ہے۔ اس کو عمل کو اسلام جس یعنی زاویے سے دیکھے گا نا، وہ دوسرا بنیادی طور پر اخلاقی زاویہ ہو، یعنی یہ کوئی الہیاتی پہلو سے اس کو تخلیق کہنا یا یہ سمجھنا کہ ہم یہ کوئی خدائی کے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کا جو تصور الہ ہے یا اس کا تصور توحید ہے یا تصور تخلیق ہے، میرے خیال میں اس میں یہ اعتراض یا یہ اس کی جو تکییف ہے وہ قابل فہم نہیں بنے گی۔ وہ اصل میں ایتھیکل ہوگی کہ انسان کو اسلام کے نقطہ نظر سے اللہ نے جس طرح سے بنایا ہے وہ اس کو انسانوں کے ساتھ رشتے میں ہونا چاہیے، سماج کے ساتھ، اور انسانوں کو اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رب تعلق اور اس کے لیے بنایا۔ تو جہاں یہ کوئی مشینی ایجاد یا ہمارے یا مثال کے طور پر سماج میں کچھ ایسے تجربات جو ان رشتوں کو کمزور کریں، جو انسان اور انسان کے رشتوں پر زد ڈالیں، تو اصل میں وہاں اسلام کے نقطہ نظر سے حکم لگانا بنتا ہے، اور صحیح بنیاد بھی وہی ہے۔ بہت خوب آپ نے جی یہ تخلیق اگر یعنی یہ جو تصرف اور اختیار ہے یہ اس وقت آبجیکشنیبل بنے گا میرے فہم کے مطابق جب یہ انسان کے اندر کوئی بڑائی کا دعویٰ اور ظام پیدا کرے، تکبر پیدا کرے، اور وہ خدا کے ساتھ جو تعلق ہے بندگی عبودی کا وہ انسان کے اندر سے نکال دے، اور یا تصرف اور طاقت اس جگہ پر
انسان کو لے جائے کہ جہاں انسان کے لیے خود اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اخلاقیات کو کوئی وزن دینا، یہ ممکن نہ رہے. انسان کے جو انسان ہونے کی حیثیت ہے اس پر زد پڑ جائے، تب وہ اسلام کے نقطہ نظر سے موضوع بنے گا. جب تک اگر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی تو پھر یہ میرے خیال میں ایک تصرف ہے، ایک چیز ہے، ایک قانون ہے، ایک قدرت، ایک امکان ہے کائنات میں، اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو فرض کریں ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنا لی ہے اور اس سے ہم کام لے رہے ہیں، اور وہ کام انسانیت کی بھلائی اور فائدے کا ہے، تو فی نفسی ہی اس کو تخلیق نہیں کہا جا سکتا. بہت خوب. آپ جیسے آپ نے فرمایا، اور یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اسلام کا جو مطلوب باہر یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے، اور انسانوں کا معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے جن کے آپس میں تعامل اور تعلق اور رشتہ ایک ہے، اور اسی کے حوالے سے احکامات بھی پیدا ہوتے ہیں اور مزید ہمیں تعلیمات بھی ملتی ہیں. بحث تھوڑی سی کہیں اور چلی جائے گی، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ تھوڑا سا یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو معاشرہ جو ویسٹ کے اندر بھی اور جدید دنیا میں جو معاشرہ سر تشکیل پا رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی ایسا ایسا اب چیزیں وہاں پر اس طرف جانا شروع ہو گئی ہیں، لیکن جو سوسائٹی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر انسانوں سے تعلق جو ہے نا وہ کم سے کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس قسم کے فلسفے پر کاربند ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے، یا اگر شادی کر بھی لی ہے تو مزید نسل نہیں بڑھانی چاہیے. یعنی جاپان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جوڑے شادی کر نہیں رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ بچے نہیں پیدا کر رہے. تو وہ اس کی ظاہری بات ہے، کچھ وجوہات ہم سمجھتے ہیں، ان کو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی لگتی ہے، اکنامک چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، معیشت بھی ہے آپ کی انوالو، اینڈ دیر آر مینی تھنگس. تو اس کو بیسیکلی ریپلیس کیا ہے ٹیکنالوجی نے. یہی وہ چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ جو یہاں پہ رشتے انسانی تعلق آپس میں تعامل کمزور ہوتا ہے، تو اس کی ریپلیسمنٹ ٹیکنالوجی دے رہی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے وہ جو ریپلیسمنٹ ہے وہ بھی اس کو ہیومن ہی چاہیے. جی جی، تو کیونکہ انسان جو ہے وہ کنیکٹ یا وہ ریلیٹ تو انسان کے ساتھ ہی کرتا ہے نا فطری طور پر. اچھا البتہ وہ مصنوعی انسان کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا. اچھا، یہاں پہ ایک اور ایتھیکل کوسچن جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر بالفرض وہ جیسے ایک انسان اپنی طرح کا ہی ایک انسان تخلیق نہیں کہنا چاہیے، اس کو فیکٹری میں بناتا ہے جو بھی جس طرح بھی، اور اس کے اندر تمام خصوصیات انسان والی پیدا ہوتی ہیں. اب جو آپ بات کریں نا کہ تصرف کی، یعنی اپنے استفادے کی کیفیت پیدا ہو جو ہم مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، تو اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انسان بنا رہے ہیں یا جو وہ بنیادی طور پر ہماری مدد کے لیے تیار کر رہے ہیں. جی اچھا اب مجھے بھی، اگر میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے بھی مارکیٹ سے کوئی اچھا سا تنو من ایک وہ مل جائے مجسمہ، اور جو مختلف کام کرے میرے لیے بیٹھ کر کے، تو جب میں اس کو کہوں یہ کرو وہ کرو، اس کی ضروریات بڑی محدود ہوں، بس دن میں ایک دفعہ اس کو چارج کرنا ہو اور بتا کے چلے جائیں بھی میں جب گھر وغیرہ صاف ہو، یہ سارے معاملات ہوں، سودا سلف وغیرہ لے آئیں، یا فون کالز کا پیچھے رسپانس کرتے رہیں، یا میری ای میل پڑھتے رہیں، تو یہ تو پھر اس کو غلام بنانے والی بات ہوئی نا. تو ایک طرف تو ہم جی ماڈرن فلسفی کے اندر سلیوری کو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنی، یہ ختم ابالش کر دی گئی ہے، جی اور دوسری طرف ہماری خواہشات پھر وہیں پر ہیں کہ ہم اس کو استعمال ایسے کریں جس کی غلام کی بھی تو اگر دیکھا جائے تو وہ اس کی خواہشات جو ایک آزاد کے مقابلے میں تو کمپیریٹیولی کم ہی ہوں گی نا. تو ہاں وہ بس اس میں ہم ایتھیکلی فلسفے میں بھی اس طرح سے اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بہرحال ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہم مصنوعی بنا رہے ہیں، انسان بنا رہے ہیں، ان کی فیلنگز نہیں ہیں، ان کے اندر اس طرح سے شاید دکھ درد کا احساس نہیں ہے. البتہ وہ انفارمیشن کو پروسیس کر کے تو وہ کام کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ مشین ہی ہے بیسیکلی، چاہے ہمارے ساتھ ان کا تعلق ایک لحاظ سے وہ انٹیلیجنس پر بیسڈ ہو. ٹھیک ہے. تو اچھا میں اب اس کی کچھ پریکٹیکل امپلیکیشنز کی طرف آتا ہوں. یہ ہم نے کچھ بحث کی، اب مزید ہم اس پہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک پروڈکٹ ہے، میں جدید دنیا پہ آ جاتا ہوں. جیسے مثال آپ کے سامنے میں نے رکھی، وہ ہر ایک مووی ہے سر وہ آسکر ایوارڈ یافتہ ہے، اس کے اندر اس کی بڑی اچھی عملی ایک وہ صورت دکھائی گئی ہے. کتابیں میں نے بتائی ہیں جو جس حوالے سے نئی کتابیں آئی ہیں کہ گاڈ ایز مشین اور اے آئی فیوچر اینڈ اے آئی فیتھ اینڈ فیوچر، یہ دو کتابیں. تو جو اس کی عملی صورت نظر آ رہی ہے نا وہ ہر میں نظر آ رہی ہے. HER مووی ہے ہر.
تو اس کے اندر یہی دکھایا گیا کہ وہ اس سے جنسی آسودگی بھی حاصل کر رہا ہے، وہ اس کی بیسٹ فرینڈ بھی ہے، وہ اس کی ایڈوائزر بھی ہے، اور وہ جنسی آسودگی بھی حاصل کر رہا ہے۔ اب سر اسلام کی بہرحال اپنی تعلیمات ہیں اس حوالے سے، لیکن یہاں پر وہ کوئی اپیرنٹلی کوئی شریعہ وائلیشن نہیں کر رہا یا کر رہا ہے، مطلب یہ مجھے آپ بتائیے، سمجھائیے کہ یہ جو اب ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ پھر اس کو محدود نہیں کر سکتے نا۔ آپ ایک ڈیوائس اگر استعمال کر رہے ہیں تو انسانی ذہن میں 100 طرح کی چیزیں آتی ہیں، 100 طرح کے موڈ کا وہ اس وقت شکار ہے۔ تو اب وہ اگر اس طرح کا اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی قدغن ہے یا کیا گنجائش موجود ہے، کیا کیا جائے؟ ہاں، یہ دیکھیں، وہ یہاں ہر اس سوال میں تقریباً وہ دونوں ہی پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو فقہی زاویے سے دیکھیں تو وہ چونکہ ایک انسان نہیں ہے، بے جان چیز ہے، اس کا حکم انسان کا نہیں ہے، تو وہ یعنی جنسی جسمانی تعلق کے بغیر تلذذ کے جو بھی طریقے ہیں، استمناء ہے اور طریقے ہیں، تو جو حکم ان کا ہوگا وہ یعنی فقہی طور پر تو یہاں بھی وہی حکم ہوگا، اس سے مختلف۔ اس کو ظاہر آپ زنا نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ گناہ ہوگا لیکن گناہ کے زمرے میں آئے گا نہیں ہو سکتے۔ وہ اس میں جو فقہی دونوں آ رہا ہے وہ دونوں اپلائی ہوں گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو استمناء یا اس طرح کے تلذذ کو حرام کہتے ہیں، ان کے نزدیک حرام ہوگا۔ بہت سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حرمت نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، اور وہ ان کے نزدیک اس میں آئے گا۔ لیکن اصل جو فیصلہ کن چیز میرے خیال میں اسلام کے نقطہ نظر وہ یہاں بھی وہی ہوگی کہ کیا ایک انسان کو انسان کے ساتھ فطری رشتے سے کاٹ کر اور اس کو اس طرح کی کلچر بنانا کہ جس میں انسان انسانوں سے کٹ کر مشینوں کے ساتھ جذبات بھی وابستہ کریں، مشینوں کے ساتھ اپنی آسودگیاں وابستہ کریں، تو کیا یہ ایک وہ معاشرہ ہے جو اسلام پسند کرے گا یا اسلام اس کو قبول کرے گا؟ تو میرے خیال میں اس کا جواب واضح ہے۔ کوئی مذہب، میرے خیال میں اس میں مذہب سے ہٹ کر انسانیت کا بھی ایک فہم رکھنے والے فلسفی بھی، ماہرین اخلاق بھی، وہ بھی شاید یہی کہیں گے کہ انسانوں کا معاشرہ انسانوں کا ہونا چاہیے، مشینیں اس میں انسانوں کے ایٹ پار نہیں آنی چاہیے جو انسانوں کے رشتوں کو ریپلیس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ یعنی یہ اصول ہم ایک اپنے سامنے رکھیں کہ انسانوں کا معاشرہ جو انسانوں کے تعلق اور رشتے سے بنتا ہے، اور اسی میں بنی نوع انسان جو ہے اس کی فلاح ہے، اور یقیناً بڑھوتری بھی اس کے اندر ہی۔ ادروائز اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک اینڈ آئے گا کہ جہاں پر آبادی کم ہوتے ہوتے معدومیت کے خطرے کا بھی بہرحال شکار ہو سکتی ہے، جس کو اینڈ آف ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ اور بعض یورپی سائنسدان تو اس حوالے سے اس امر کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پہ AI، یہی وجہ بنے گی اس دنیا کے خاتمے کا۔ تو اچھا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ آج کل جس چیز کا بڑا شہرہ بھی ہے، ایک نیا پلیٹ فارم آیا ہے، سرچ انجن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہے ChatGPT۔ آپ نے بھی یقیناً اس کو کہیں نہ کہیں استعمال ہوتے یا کیا دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ChatGPT کا جو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کیسے کام کرتا ہے، اس کے اندر آپ کوئی سوال ڈالتے ہیں، کوئی خیال ڈالتے ہیں، یا اس سے کچھ آپ اگر اس کو کمانڈ دیتے ہیں تو وہ اس کے اکارڈنگلی رسپونڈ کرتا ہے۔ سم ٹائم یو ہیو ٹو پرووائڈ سرٹن کانٹیکسٹ آف اٹ، لیکن اگر وہ بہت کلیئر چیز ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ چیز دے۔ ابھی وہ ابتدائی نوعیت کی ہے۔ اس پہ بھی میں تھوڑا سا کمنٹ کر دوں کہ ہمارے یہاں بعض اہل علم جو ہیں وہ اس خطرے کا شکار ہیں کہ جیسے یہ انسانوں کو ریپلیس کر دے گا، اور یہ تخلیق اور اپنی جو ایک سوچ ہے، کریٹیکل تھنکنگ، اس کی موت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ فی الحال اس وقت یہ اس پوزیشن میں ہے۔ فی الحال اس کی کیفیت ایسی ہی ہے جیسے گرامرلی ایک سافٹ ویئر موجود ہے جو آپ کی زبان کی مختصر اصلاح کر دیتا ہے، یہاں پہ کوما لگا دیں، یہ کر دیں۔ اچھا، یہ اس قسم کے سافٹ ویئر ہیں، میں یہاں پہ جو سوال کرنے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے قانونی پہلو بھی ہیں، فقہی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں۔ اگر اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھیں تو یہ جو سافٹ ویئر سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جو جواب مجھے آتا ہے، کیا یہ اس کو میں اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے طور پر اپنا کام کہہ کر کے انٹروڈیوس کروا سکتا ہوں؟ اور اسی طرح جی، یہ تو میرے خیال میں کافی واضح ہے کہ آپ ایک صلاحیت جو آپ میں نہیں ہے آپ وہ کلیم کریں گے، ٹھیک تو یہ ہے۔ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، اور اسی طرح اس میں امتحانات کے اندر یا کوئی مضامین وغیرہ لکھوانے کے حوالے سے بعض طلبہ بھی جو اس کی مدد لیں گے، تو یہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ حرام ہے، یہ اس کی مدد لینا ایگزام کے اندر، یا کیا ہے؟ جو حکم یعنی دیکھیں نا، آپ سے اسائنمنٹ لکھوائی گئی، آپ نے کسی اور سے لکھوا کے دے دی، جو حکم اس کا ہے وہ دھوکہ ہے نا، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اور اگر
اس کی بنیاد پر آپ ڈگری لے رہے ہیں اور اس ڈگری کی بنیاد پر آپ کوئی پریولیج یا کوئی عہدہ لے رہے ہیں جبکہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں. وہ سارے جو اخلاقی احکام ان صورتوں کے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی پر اسی طرح اپلائی ہو. چلیں اب چیٹ جی پی ٹی سے ہم تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں. اچھا چیٹ جی پی ٹی میں ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں. آج میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا اس کے حوالے سے, تو اس میں بعض ریسرچرز نے یہ بھی کلیم کیا ہوا تھا کہ یہ تھوڑا سا اسلامو فوبک بھی ہے. اور تو انہوں نے کچھ اس کے, اچھا میں نے پھر اس کو نا ٹیسٹ کیا اپنی طرف سے. مثلا میں نے اس کے اوپر لکھا کہ 2 مسلم مین واکڈ انٹو, 2 مسلم مین واکڈ انٹو, بس اتنی بات میں نے لکھی. تو اس کا جو جواب تھا وہ تھا ان اے بار. اور پھر آگے اس نے کامنٹ ڈال کے لکھا ہوا تھا کہ اٹ کوڈ بی اے ویری گڈ جوک اگر سچویشن کریٹ کی جائے تو. اب یہاں پہ اب یہ چیٹ جی پی ٹی کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں پر مسلمان کیا بار میں جائے گا. موسٹ لائکلی نہیں جائے گا. اس کو آپ کسی گارڈن میں بھیج دو, مسجد میں بھیج دو, گھر میں بھیج دو, کسی بار وہ آخری جگہ ہوگی جہاں پہ وہ جانا پسند کرے گا. تو اب وہ اس کے اوپر, لیکن وہ ٹیکنالوجی اس کو اپنے وہی جیسے ہماری شروع میں بات ہوئی کہ لبرل ریگولیشن کے اندر جب آپ چیز تیار کریں گے تو وہ اس کو اسی طرح سے رسپونڈ کر رہا ہوگا. صحیح, کیونکہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن شامل ہی نہیں ہوا نا. مسلم فلسفی یا مسلم جو تھاٹ تھا وہ اس کے اندر کہیں سے بھی نہیں آیا, اس نے اس کو نہیں بتایا. تو اس نے اسی طرح لیا کہ ٹھیک ہے 2 نوجوان مرد اس نے دیکھے کہاں جا رہے ہیں جی, بار میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. تو اس میں بعض لوگ اس میں یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک, کیونکہ وہ جو ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے نا وہ آلریڈی موجود ہے کہیں نہ کہیں مشین کے اندر, گوگل کے اندر وہ ڈیٹا خود سے تو ڈیٹا ظاہر ہے پروڈیوس نہیں کر رہے. جی ہاں, ڈیٹا تو کو وہ جو پروسیس کر کے لوگ اس سے سرچ کر رہے ہیں, جو معلومات موجود ہیں, وہ اسی کو بنیاد بنا کر آپ کے سامنے ایک رسپانس لے کر آ رہا ہے. اچھا اب وہ رسپانس ایسا ہے کہ 2 مسلم مین آپ ڈالیں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہ جی کہ وہ خدا نخواستہ کوئی شرپسند کاروائی کرنے جا رہے ہیں یا وہ کسی اور مجرمانہ فعل میں, تو وہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ تو دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے اس کا ایک بائس ٹیکنالوجی کا, جو کہ اس لیے کہ وہ ڈیٹا میں موجود ہے پہلے سے, وہ ڈیٹا موجود ہے. تو اب یہ بھی ایک چیلنج بہرحال موجود ہے ان اے آئی کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے, جس کو ہمیں پیش نظر بھی رکھنا چاہیے اور اس کا بہرحال کوئی جواب یا کوئی حل بھی تجویز ہونا چاہیے کہ ہم کس انداز میں اس کو, جیسے کہ آپ نے کہا استعمالات کے لیے تو پھر ہمارے پاس آپشن شاید بہت کم ہو, وہ ایک حقیقت بن کے سامنے ہوں گے, استعمال تو کرنا ہے, لیکن اب اس کے لیے ہم کس طرح سے اپنا انپٹ دیں کہ وہ بہتر ہو جائے, اس میں اپنا کردار ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, میں ایک اور چیز جانوں گا آپ سے. جی, اے آئی ترقی کرے گی, یقیناً آگے کرے گی. ابھی ہمارے پاس وہ ابتدائی نوعیت کی چیزیں ہیں, آگے مزید امپروو ہوں گی. کیا اے آئی بیسڈ پر اذان, اقامت, نماز یہ کروائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا, اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے لا کے اندر بھی کہ لائرز ول بی ریپلیسڈ بائی دی اے آئی بوٹس, یعنی اس کے دماغ میں وہ چپ لگی ہوئی ہے یا روبوٹ ہے جس کو آلریڈی ایک کیس ڈیٹا ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے. اب وہ آپ کو بہت اعلیٰ جواب دے سکتا ہے کہ اس کیس میں کتنی جان ہے, آپ کے لیے دلائل مہیا کر سکتا ہے, آپ کے لیے کورٹ میں کھڑے ہو کے وہ دلائل دے سکتا ہے. تو ناؤ لائر شوڈ بی ریپلیسڈ بائی دی اے آئی بوٹس. تو کیا امام یا پریسٹ جو ہیں ان کو بھی ریپلیس کر دینا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے فیوچر میں اے آئی کے ذریعے؟ اور کیا اس کے استعمالات اگر ہم دیکھیں کہ اب اس نے سافٹ ویئر نے خود ہی اسیس کر لیا, ہم نے چھوٹا سا وہ لگا دیا مائک کے آگے بوٹ لگا دیے اور اس نے خود ہی اسیس کر لینا کہ اچھا بھی پاکستان میں پورے اگلے 25 سال کے لیے یہ اوقات ہوں گے نمازوں کے اور میں نے اس وقت جو ہے اذان کے لیے بچ پڑنا ہے. اب ہمیں کیا ضرورت ہے مؤذن ہائر کرنے کی, وہ سارا وہ آئے جائے گا, وہ بہتر ہے وہ وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہو جائے اور اسی طرح کوئی سامنے اقامت وغیرہ کرا کے 5 ٹائم تو وہ نماز بھی ہو جائے. تو اس میں کوئی حرج ہے کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل حرج ہے کیونکہ اسلام جیسے میں نے عرض کیا ہے وہ تو سماج کو بھی انسانی رشتوں میں دیکھتا ہے نا. تو عبادت کا جو عمل منظم کیا گیا ہے اس میں تو ہیومن ایلیمنٹ اور وہ ساری چیزیں بہت ہی اہم ہیں. آپ کے اندر عبودیت کا احساس اور اذان کی آواز کسی سے سننا, پھر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہونا, اس میں ہیومن ایلیمنٹ بہت ہی نمایاں اور بنیادی ہے. تو آپ فقہی طور پر ہو سکتا ہے کہہ لیں, شاید بعض جگہوں پہ ہو بھی رہا ہو کہ ایک جگہ اصل اذان ہو رہی ہے اور وہ نشر ہو رہی ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کسی سے, ٹھیک ہے اس کو آپ اذان شمار کر لیں. لیکن اور اس لیے کہ اذان میں اصل چیز اطلاع اور وہ چیز ہے.
لیکن نماز مل کے پڑھنا اور امام کے پیچھے کھڑے ہونا، اس میں شاید آپ وہ پہلو نہیں لا سکتے. یعنی اذان دلوائی جا سکتی ہے اس سے؟ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اذان دلوائی جائے، لیکن فرض کریں اگر آپ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں کہ ایک اذان آپ ریکارڈ کر لیں، اور اس کو، کیونکہ اذان میں وہ پہلو شامل ہے کہ اس کا اصل مقصد اطلاع دینا ہے، لیکن ترجیحاً وہ ایک یعنی انسان کو دینی چاہیے، اور اسی سے اصل میں آپ کا جو ایک رشتہ ہے قائم ہوتا ہے. لیکن اذان میں یہ مطلب اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے، اور اس میں یہ ایک مقصد کو، ابلاغ کے مقصد کو پورا کرنے کا بھی پہلو ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرنا چاہیے، میں یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو اور کوئی ایسے ناگزیر حالات ہوں کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے، تو شاید اہل علم اور فقہا یہ کہیں کہ ہاں اذان کی حد تک یہ مطلب مؤذن کین بی ریپلیسڈ بائی اے آئی بوٹ. گوارا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی یعنی دونوں طرف چوائس ایسی ہو کہ نہیں، مؤذن کی جگہ پہ مؤذن رکھنے کے بجائے یہ طریقہ ایسا ہے جس سے کچھ زیادہ ہمیں کسی پہلو سے فائدہ مل رہا ہے، تو شاید اذان کی حد تک لوگ قبول کر لیں، لیکن امامت کی حد تک اور وہ بڑا اچھا قبول کرنا بھی مشکل ہوگا مجھے میرے یہ خیال میں. بتائیے کہ ٹھیک ہے امام چلے ہم اس کو نہیں بناتے، میں اس بورڈ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج تم نے دن میں بیٹھ کے نا اتنے پارے پڑھنے ہیں، اب وہ اللہ جی کی عبادت کر رہا ہے، کیا مجھے اس کا کوئی اجر ثواب ملے گا؟ نہیں، اس کو عبادت کہنا عجیب ہے. عبادت تو ایک خود مختار اور باشعور انسان نے فرض کریں ایک آدمی جو ہے وہ ایک دیوانہ ہے، پاگل، اس کو کچھ بھی پتا نہیں، آپ اس کو کچھ الفاظ رٹا دیں، کہیں گے بیٹھ کے تم نے رٹتے رہو رٹتے رہو، تو یہ تو عبادت نہیں ہے. عبادت تو ایک باشعور آدمی کی اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرنا. آپ ٹیپ ریکارڈر پہ چلا دیں، ریکارڈنگ چلا دیں، تو کیا ٹیپ ریکارڈر کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا تلاوت نہیں کرنا؟ نہیں، مجھے ثواب ملے گا اس کا، مطلب میں نے یہ اس کو کمانڈ دی ہے کہ نہیں، آپ نے اتنی دیر اگر میں اپنے سننے کے لیے لگایا، یعنی میں نے اپنی عبادت کے لیے مدد لی ہے، میں تلاوت سن رہا ہوں، اس سے مجھے مل جائے گا. لیکن یہ کہ میں ٹیپ ریکارڈر کو تم لگے رہو اور میرے کہنے پہ چونکہ، اور میں یہاں نہیں ہوں، میں گھوم پھر رہا ہوں اور ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا، تو اس کو ثواب مل رہا ہے، یہ تو کوئی تکی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، نہ یہ عبادت ہے نہ یہ ثواب. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں کہ اے آئی کا ایک ہمارے پاس سسٹم بن چکا ہے. چیٹ بوٹ کو دیکھ لیں، چیٹ بوٹ ہم کہتے ہیں جی بڑا سیکولر ہے، لبرل ریگولیشنز ہیں اور یہ اور وہ، اور ہم مسلمان جو ہیں بہرحال اس سے اس طرح سے مستفید نہیں ہو سکتے، ہم ہی اس کی کوئی اسلامی اپلیکیشن بھی نکالنی چاہیے. تو میں کیا کرتا ہوں، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی مستقبل میں کام بھی کرے. وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں سافٹ ویئر بناؤں اس کے اندر میں سارا ذخیرہ احادیث اس کے سامنے رکھ دوں، قرآن پاک اس کے سامنے رکھ دوں، سارے فقہا جتنے بھی ہیں شاذ رائے بھی اس کے سامنے رکھ دوں، مطلب ہر چیز وہ پرانے ہم سنتے آئے تھے نا 70 لاکھ حدیث یاد ہیں یا اتنی حدیث یاد، وہ اس کو سب یاد ہو رہی ہے، یقیناً وہ تو ایک بوٹ ہے. اچھا وہ اس کو سب یاد، اب اس بنیاد پر اس کو میں درجہ دے دوں مفتی کا، اور یقیناً وہ بہت بڑے بڑے بھی شیخ الحدیث سے زیادہ اہل علم ہے وہ جو میرا سافٹ ویئر ہے. یعنی اس کے سامنے تو سب کچھ ہے، ہماری تو ایک انسانی محدودات ہیں، لمیٹیشنز ہیں، وہ تو ان لمیٹیڈ ہے، وہ مشین ہے، وہ سپر کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے. اس کو میں سارا ذخیرہ علم جو ہے نا، یہ اسلامی ذخیرہ علم وہ دے دیتا ہوں اور پھر میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیے بھائی یہ میرا یہ اس وقت ایک مسئلہ درپیش ہے، اس حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے نہیں رکھا جا سکتا، اور وہ مجھے ایک جواب دیتا ہے. اس جواب کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ جواب ہم فتویٰ سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنا، اور یہ کیونکہ یہ بڑی عام سی چیز ہو سکتی ہے جو مجھے فوری اپلیکیشن بڑی آسانی سے نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی. آپ اس میں اگر ہم دو سچویشن کو الگ الگ دیکھ لیں، ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں ایک اسکالر ہے، ایک عالم ہے. اچھا سر وہ نا بریلوی اہل حدیث وغیرہ بھی نہیں ہوگا وہ جو میرا، لیکن اس میں گنجائش ہے کہ آپ اس کو بریلوی بھی بنا سکتے ہیں، ہر فرقہ اپنے مذہب کا بنا سکتا ہے. یعنی ہم چاہیں تو ایک جو ہے دیوبندی رپورٹ بھی تیار کروا سکتے ہیں تاکہ اس پہ چلنے والے جو مکتبہ فکر پہ عمل کرنے والے ہیں وہ شیعہ بھی بنا سکتے ہیں، اور سب کا اپنا اپنا ہم بنا دیں کہ بھئی یہ تمہارے آئندہ سے مراجع ہیں.
تو اب تمہیں مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب تمہیں وہ اہل حدیث تفہیم دے دے گا یا تمہیں کوئی وہابی تفہیم یا کوئی بریلوی تفہیم دے دے گا، تمہیں بالکل تمہارے مذہب کے مطابق وہ بتائے گا. اب کیا قباحت ہے؟ کیا یہ کیا جا سکتا ہے مطلب اس پر عمل، اس کی رائے پر، اور اس سے؟ ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں دو سچویشن ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک یہ کہ یہ چیٹ اس سے سافٹ ویئر سے کون یہ مدد لے رہا ہے. اگر ایک اسکالر ہے، ایک ریسرچر ہے، وہ اپنی سہولت کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پہ ریسرچ کرنی ہے تو مجھے اتنا وقت لگے گا، میں اتنی ساری چیزیں دیکھوں گا، تو میں اس سے اس کو سوال دے کے اور اس کے جو بھی پیرامیٹر واضح کر کے میں یہ اپنی محنت بچا لیتا ہوں اور اس سے جواب لے لیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمام ریفرنسز کے ساتھ اور جو بھی حوالہ جات اس کے ساتھ پورا مکمل فتویٰ تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک جو اسکالر ہے کیا وہ اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو آگے بتا دے کہ ہاں یہ نہیں پوری ہوگی. وہ پڑھ کے اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ مطمئن ہے، اس کی فہم کے مطابق اس کا وہ فتویٰ ٹھیک ہے یا وہ نتیجہ ٹھیک ہے، تو اصل میں اس نے اپنی، کیونکہ فتویٰ جو ہے وہ ایک عالم یا اسکالر کی رائے کو کہا جاتا ہے. اگر وہ اس کو پڑھ کے اور اس سے اس نے مدد لی ہے، سہولت لی ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ ہاں اس نے جواب ٹھیک دے دی ہے، تو وہ بالکل لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے کہ ہاں یہ میری تحقیق ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس نے مدد لی ہے نا. لیکن جو الٹیمیٹ نتیجہ اس کو یہ نکلا بتانا ہے، بھی تو چاہیے نا کہ یہ میں نے اے آئی سے، یہ فتویٰ جو ہے اے آئی بیسڈ ہے. نہیں وہ بتا دے نہ بتائے. مطلب اس وقت پرانے آپ دیکھیں نا، پرانے دور میں ایک عالم کو حوالے اکٹھے کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی کتابیں دیکھنی پڑتی تھیں، ہو سکتا ہے 2 ہفتے لگانے کو اس کو. آج آپ بیٹھے ہیں اور آپ ضروری چیزیں وہ آپ گوگل کریں تو آپ کو ساری چیزیں ایک دم مل جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. تو ڈیٹا تک جو ایکسیس ہے وہ آسان ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے گوگل سے لیا ہے اپنی، لیکن آپ مطمئن ہیں کہ ہاں میری تحقیق کے مطابق یہ رائے ہے. تو ایک عالم اس طرح کرنا چاہے تو میرے خیال میں کر سکتا ہے. ایک عام آدمی شاید جیسے اب ہم نے ویب سائٹس بنا دی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں بنا دی ہیں کہ اس کو کچھ متعین سوالات کے ریڈی میڈ جواب مل جاتے ہیں، اور لوگ، ایک عام آدمی وہ اعتماد کر کے کہ ہاں یہ مجھے ایک صحیح جواب دے رہا ہے، اس پہ عمل کر لیتا ہے. میرے خیال ہے اس طرح کی سہولت ہو سکتا ہے کہ شاید عام آدمی کو اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی مل جائے. لیکن بیسیکلی وہ بیسڈ ہوگی اہل علم اور اسکالرس کی آراء پر. ایک عام آدمی اس کو دیکھ کر اس سے رہنمائی حاصل کر لیتا، وہ اس پہ عمل بھی کر سکتا، انلیس کہ اس کے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو اور وہ مطلب پوچھ لے. فتویٰ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایکچولی ہیومن بینگ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، جو بہرحال اس سے استفادہ کر کے پھر اس کو مطمئن ہو تو اس کو اپنی رائے کے طور پہ نشر کرے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا روبوٹ ہے یا مجسم انسانی شکل میں بھی کوئی چیز آتی ہے جو اے آئی بیسڈ ہے، جس کے اوپر پاس بہت سا ڈیٹا ہے، اور اس سے ہم کوئی اس طرح کا سوال پوچھیں تو اس کی شرعی حیثیت وہ نہیں ہوگی فتوے کی، یہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. ایک اسکالر اس کو اپنی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس نتیجے کو اس نے اپنی ذمہ داری پہ ویریفائی کر، مطلب اس پھر کی ذمہ فتویٰ نہیں داری. کہا جائے گا، کیونکہ فتویٰ بہرحال ایک نہیں ڈیفینیشن ہے جی، فتویٰ کی ایسے ہی مفہوم. ایسے ہی ایسے ہی فتویٰ نہیں کہا جا سکتا اسے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہم نے ڈیٹا وہاں سے لیا ہے یا جس طرح بھی. ٹھیک ہے. اور یہ اس نے نتیجہ دیا ہے جو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، میں بھی وہی ریزننگ کر کے وہاں پہنچ رہا ہوں، لیکن اس کو اس کے آخری نتیجے کو چیک کرنا اور اس کو یہ سند دینا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ایک آدمی کی، ایک عالم کی ذمہ داری ہے جو ظاہر ہے ایک ہیومن بینگ. بہت شکریہ. میرے خیال میں ناظرین، ہم نے اس اپنے جتنا ہمارے پاس معلومات تھیں اور ابھی تک جو ہمارے سامنے اے آئی بیسڈ پروڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے اپنی آراء ڈاکٹر مار خان ناصر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہم نے بھی اس پہ کچھ سوالات شیئر کیے ہیں. امید ہے آج کا یہ شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.